یہ حضرت جی بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، دھکا دے کے کسی کو کبھی نہیں ملا، جس کو ملا اس کو پیار سے ملا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ اس لیے ان باتوں کا ہمیشہ دھیان رکھا کریں، کسی کو دھکا نہ دیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، تو ہو سکتا ہے آگے آنے والا خالی چلا جائے، جو پیچھے کھڑا ہے اس کی جولیاں بھر دی جائیں۔ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں منوں میں پھرتے ہیں ماہر محل، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ بڑا دھیان رکھا کریں غریبی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ یہ جو اتنے موبائل ہیں نا، ہمیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، حقیقت ہے نا، پتہ نہیں کب بات درمیان میں سے کاٹ کے چڑھا دی جائے گی، اور پھر عوامی اہل سنت بھی اللہ اللہ ہے، انہوں نے بھول جانا کہ ہم نے اس کے نام کے کیا کیا نعرے مارے تھے، پھر وہ گالیاں پڑھنی ہیں ہمیں کہ بس الامان بالحفیظ۔ بہت ڈر لگتا ہے، ادھر بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ سب کو بھی موبائل تھلے کرو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ نے بڑی محبت سے موبائل اٹھائی، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں نے کئی بار گالیاں کھائی، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی کھائی، آج کل پھر ایک کلپ چڑھا ہوا ہے پھر اس پہ کھا رہا ہوں، بڑا عجیب سا ماحول بنا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا حضرت جی، بس علماء سے پیار کریں، یہ بہت شرارتی معاملہ ہے، درمیان میں سے کلپ کاٹا اور بس تو پھر آگے عوام کا بھی حال ہے، کچھ نہیں دیکھیں گے، کوئی تصدیق نہیں کریں گے، جس نے بات کی ہے وہ فون کر کے اس کو نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے بات کی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا موضوع ہے۔ ایک بندے کی دیوار ہے، بس حضرت سنو، آپ بس بیٹھ کے سنیں، آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے حضرت کے پاس ہی بیٹھ کے بیان کرنا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بھئی ہم ادب والے لوگ ہیں، جہاں حضرت ہیں میں ساتھ بیٹھ جاؤں میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ہم نہیں بیٹا بچوں کو ادب سکھانا، نہ حضرت تھلے ہوں تو میں اتنے چڑھ کے بیٹھ جاتا، یہ بھی تو بات غلط ہے۔ اللہ نے حضرت کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ہم نہیں آپ کو ادب سکھانا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے ہمیشہ ادب ہی کیا ہے۔ میری آج تک کبھی کوئی تقریر نہیں، کوئی سید ہو تو سید نیچے بیٹھا اور میں اوپر بیٹھ کے تقریر کی، میں نے ادب کیا، اس لیے نہیں کسی کو نظر آتا تو میں کسی کو دکھانے نہیں آیا، میں سنانے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کھول کے رکھو، بس بات آپ تک نہیں پہنچتی اس کی آپ شکایت کرو کہ یہ آواز نہیں آ رہی، چلو اس کا کچھ ادب آپ کریں گے، باقی پنکھے پہ چڑھ کے میں نے نہیں بیٹھنا کوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المبین، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نبذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي جان دو جوش دکھانا چاہیے وہاں دکھاتے کوئی نہیں اب موقع تھا نا جوش دکھانے کا تو پتہ لگتا کہ کون کون حضور نبی علیہ السلام پہ کتنا درود پڑتا ہے اس لیے تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے ایک دفعہ پھر نا گرمی سب کے لیے ہے اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ شکر اس بات کا ادا کریں آپ کہیں سڑک پہ کھڑے آم نہیں بیچ رہے ٹھیک ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اب اگر پھر اندر بیٹھنا پھر برداشت تو کرنا پڑتا ہے نا بڑا بڑا کچھ اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اب آپ بار بار مجھے نہ دکھائیں کہ گرمی لگ رہی ہے میں تو پھر چھوڑ دوں گا تھوڑی دیر بعد ذرا حوصلہ کریں تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی ایسا میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں ٹھیک ہے ذرا محبت کے ساتھ کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں اور ہمیں سن بھی رہی ہیں آپ جتنا محبت سے آپ درود پڑھیں گے نا محفل میں اتنی روحانیت ہوگی کیونکہ صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ درود ہوتا ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑا نالا اب وہ نہ پڑھیں اب تھوڑا سا دل سے ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے یاد کرنا جب آپ یاد کریں گے پھر آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی اللہ میں کو بڑھیا ہی نہیں کرنے لگا ذرا کل میں رات کو پیر محل تھا وہاں بیان کیا صبح 6:30 بجے گھر آئے ہیں آکے لیٹا ہوں 8:30 بجے اٹھ کے صبح گکھڑ پیر اجمل رضا قادری مدد اللہ علی کی زیارت کی ٹھیک ہے لاہور 2 پروگرام کیے اب آپ کے جو ہے نا میں یہاں آئے ہیں یہاں سے بھی صبح میں نے آزاد میرپور چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اللہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے یہ ان کے نام کی برکت ہے جب آپ دل سے درود پڑھیں گے نا یہ گرمی یہ تھکن یہ چپن یہ آپ کو بھول جائے گی کیونکہ اللہ حضرت نے بڑا کمال ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں پھر کس کو گرمی لگتی ہے یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ قالینوں پہ بیٹھے ہیں دروازے کھلے ہیں پنکھے لگے ہیں ایک ذرا اس عاشق کو بھی تو یاد کرو نا جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ تب بھی ہوتا ہے جب دل میں ہو یاد تیری ہے جب دل میں ہو یاد تیری ہے اس لیے کوشش کریں صرف ایک ہی بار گرمی کو بھول جائیں دائیں بھول جائیں بھائیں بھول جائیں اور یہ تصور کر کے نا میں پڑھ رہا ہوں اور میرے نبی علیہ السلام مجھے سن رہے اب آپ کے دل میں یہ بھی خیال آئے گا یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھائی آگے تو دیوار ہے تو چلو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے یہ دیوار ان کے لیے دیوار ہے
حارثہ آکے عرض کی محبوب خبر دیں آگے میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنی. فرمایا یا حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اے حارثہ اللہ کی کوئی ایک جنت تو نہیں ہے، اللہ کی تو بڑی جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ مَا أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور تجھے مبارک ہو تیرا پتر سب سے اعلیٰ جنت میں ہیں. جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے دیکھ کے جنتوں کی خبریں دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا شیخ و برا مدینہ طیبہ سے زیادہ دور ہو گئے ہیں؟ یہ ہم نے دور کر دی ہے، ادھر سے دور نہیں ہے کوئی. اس لیے آپ کوشش کریں حضرت یہ دوریاں ختم ہوں. اور یہ گناہ اللہ اسی وزن پہ اللہ حضرت نے بھی لکھا ہے. لیکن چلو میں اعظم صاحب کو پڑھ دیتا ہوں، کمال دکھا اعظم صاحب نے، اللہ کرے کو کرم ہو جائے. اعظم صاحب لکھتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو مدینہ طیبہ ہو کے بھی نہیں مدینہ ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ طیبہ نہ ہو کے بھی مدینہ طیبہ ہی ہوتے ہیں. اعظم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. آپ بھی تھوڑی تھوڑی کبھی کوشش کیا کریں. حضرت بیٹھے ہیں اور حضرت کی نظر یہ مصرع ہے، تھوڑی باریک عبارت ہے، میں آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان بھی کروں گا. سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ٹھیک ہے جی، کانگنوں ویک کے پڑھنا، پھکے ویک کے پڑھنا، ادھر ادھر ویک کے پڑھنا. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک وہ بندہ ہے جو یاد ہی نہیں کر رہا، لیکن ایک ایسا ہے جو یاد کر کے بھی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اکثر و بیشتر اسی طرح کرتے ہیں، غفلت سے یاد کرتے ہیں. نہیں حضرت جی، میں کہتا ہوں روز ایک ہی بار کر لیا. اب دیکھو نا حضرت، یہ بھی ڈر لگ رہا ہے پاویں کو کلے پیت میں کٹ دے اور کہ جی دیکھو جی مصباحی صاحب نے کہا روز ایک بار درود پڑھیا کرو، تھلے گالاں شروع. او اللہ، کیا بندہ کرے. اللہ بات کرتے بھی اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونی ہے، کہاں سے کلپ کاٹا جائے گا. اور پھر ایک ایک بات کرتے ہوئے ہم ہزار بار اب سوچتے ہیں کہ یہ بات کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں ادھر گیا ہوا تھا یہ جنگ والی سائڈ پہ، میں بچوں کی میں اتر وہ ہم پڑھتے ہیں جی، میں اینی وری میں کیا روز ایک باری نا یاد کر کے پڑھیا، صرف ایک بار یاد. وہ جی وہ کلپ کٹا اور چڑھ گیا. دیکھو جی مصباحی صاحب کا نیا فتنہ، کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بس درود پڑھیا کرو، وہ نیچے گالیاں. جی حضرت جی معاملہ بہرحال جو ہوگی دیکھیے، ایک بار نا روز صرف یاد کر کے دے، جہاں دل بھی زبان کا ساتھ دے، صرف ایک بار پڑھ دیا کرو. پھر دیکھو وہ ایک بار کا پڑھا آپ کو مزہ کتنا دے گا. میرے شیخ اکثر یہ پڑھا کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. کر کے کو دیکھو یار، تم پیناڈول کی افادیت کو مان رہے ہو، تم سپروفلاکسسین کی افادیت کو مان رہے ہو. قربان جاؤں پھر ذکر مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی، لیکن کو کرے بھی تو صحیح نہ لے. یہ ہمارے ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. آپ نے بڑے اسی حوالے، بڑا کرم تھا حضرت پہ، یہ اللہ کا فضل تھا کہ چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی. اور پھر آپ اس کلام کو جو ہے نا وہ شعر کے رنگ میں جو ہے نا وہ محفوظ فرما لیا کرتے تھے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جا رہے تھے تو کوئی میرے ورگا نہ لے کے تسبیح پہ پھیرے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی رہنا تسبیح پڑھ کے ہوئے ہیں. وہ حضرت گزرے تو تسبیح کو رونا رو. آپ کو حضرت کوئی ہو بھی تو نا. وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، جسٹس جاوید اقبال خود کہتے ہیں میں نے خط لکھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور خط میں کیا تھا کہ ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیو. قربان جائیں علامہ اقبال پہ بھی آپ نے ریڈیو نہیں بھیجا، آپ نے شعر لکھ کے بھیج دی. شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اس میں جو مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جسٹس جاوید اقبال کو کیا لکھا؟ آپ لکھتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. جاوید اقبال اس پھول کو پوچھ تو صحیح، اور تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، وہ تجھے لال رنگ کس نے دے دی ہے؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہ کام وہ حضرت کی باتیں
نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ دنیا 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 بس دنیا، جہاں بیٹھیں گے دنیا، تیرے کل کنی زمین ہے، کیڑی زمین میاں، ارے تینوں کے لیے تیری ہے، نہ تو ماں کے پیڑ سے لے کے آیا، نہ تو نے قبر میں لے کے جانی ہے، زمین تو یہاں ہی ہے، تو نہیں جانا ہے یار۔ نکلو حضرت ان باتوں سے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکایت کیا ہے، بڑا کمال۔ میں تھوڑا سادے رنگ میں سنا دوں۔ اور فرماتے ہیں کو بزرگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھنا حضرت جی، بزرگ بندہ عمر سے نہیں ہوتا، بزرگ بندہ اعمال سے ہوتا ہے حضرت۔ بڑے بڑے ایسے ہیں جو عمروں کے حوالے سے بزرگ ہیں لیکن بزرگ نہیں، اور بڑے ایسے ہیں جو عمروں کے حوالے سے بزرگ نہیں ہیں لیکن وہ بڑے بزرگ ہیں۔ وہ جا رہے تھے تو راستے میں نا بیٹھا بچہ رو رہا تھا۔ حضرت گئے، جا کے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا جی میرا 1 روپیہ کھو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے؟ آپ نے وہ 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کے نا بچے کو دے کے کہا اب خوش ہے؟ اس نے کہا بھی خوش ہوں۔ حضرت نماز پڑھنے چلے گئے، واپس تشریف لائے تو پھر رو رہا تھا، پھر تشریف لائے، پوچھا ہم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے حضرت اس لیے رو رہا ہوں، اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے نکال کے ایک اور دیا، فرمایا اب خوش ہے نا؟ 2 ہو گئے۔ اس کرتے حضور خوش ہوں۔ حضرت تشریف لے گئے، اب پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ پھر رو رہا تھا، پھر تشریف لائے، پوچھا ہم کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتا حضور اگر وہ ہوتا تو پھر 3 ہونے تھے۔ کہا اچھا چل پھر 3 کر دیتے ہیں۔ حضرت نے پھر 1 روپیہ نکال کے دیا، 3 ہو گئے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اگر رو دیتے 4 ہونے تھے۔ آپ نے رو کے فرمایا، آپ نے فرمایا محبوب نے سچی کہا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ یہ کس کا بھر ہے؟ بڑا دیکھا ہاں، باج فقیرم کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوئے۔ یہی پاک لوگ ہیں حضرت جنہوں نے اس کو نتھ ڈالی، باقی تو یہ ہم پہ سوار ہے حضرت۔ باقی یہ نکلو حضرت ان کے، یہ نکلو ان باتوں سے حضرت۔ اور جو ہے نا وہ لو لگاؤ حضرت، وہ لو لگاؤ۔ تو وہ حضرت جا رہے تھے تو وہ میری طرح کا بیٹھا نا تسبیح پھیر رہا تھا، تسبیح رو رہی تھی اس کی جان کو۔ وہ تسبیح کہہ رہی تھی اوے چلیا میں تے مدینی ہوں آئی ساں تے دودھ چٹی ساں تے آئی ساں تیرا اندر چٹا کرنا، تیرا اندر تے چٹا ہویا کوئی نہیں، تو چپ میں نے بھی کالا کیتا ہے اپنے دیکھا نہیں حضرت وہ پھیر پھیر کے کالی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو تسبیح کی جائے نا، وہ حضرت صاحب وحیق لکھتے ہیں اس کو، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور کی پھیرنا ہے تو میں نے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ میں تیری بات آگے بھی پہنچاؤں۔ پھر جو اس نے بات بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، تسبیح کہتی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہے مینو ہی پھیریاں نا، اینو ہی تے پھیر نہ کر، اینو پھیر کے مینو پھر میں تینوں دسا میرے جو زور کے نہیں۔ تمہیں کیا بتاؤں حضرت، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں کیا کیا رنگ ہے، لیکن کو لے بھی تو صحیح نہ۔ ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر۔ روز ایک ہی بار لیکن کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ نہ نرمی ہے۔ بچہ ہے، بچوں سے تو ویسے پیار کرنے کا حکم ہے، کوئی نہیں، اللہ سلامت رکھے، ہو جاتا ہے جی، اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کوشش کیا کریں، ظرف پیدا کریں۔ یہ جو کربلا ہے یہ ظرف ہی تو سکھا رہا ہے حضرت، کہ آپ کے خیال میں امامی مالی مقام کر پوچھ نہیں سکتے تھے نہ نہ، یہ تو اہم ادھر ہائے زینب ادھر ہے، ہائے زینب اہم پتہ نہیں کہاں سے نکال دی ہے وہاں ہائے زینب۔ میں کہتا ہوں حضرت دیکھو نا ابتدا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، آپ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو فرمانا بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہے کہیں ہے ابو جی؟ کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جی ایک کی تو پترا میں نے بڑھ چڑھنے لگے، بلکہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں یا ابا ماں تو عمر، یہ ہائے کدھر سے آیا؟ نہیں حضرت تو یہی رنگ تھا جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور کیا تھا طاقت ہندیاں اور نہ لایا۔ یہ کیونکہ گناہ گار بھی نقش بندی مجددی میرے نام کے ساتھ جو وہ لگا ہوا ہے خادمین، ٹھیک ہے جی،
یہ میرے پردادا شیخ ہیں حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ، 69 میں حضرت کا وصال ہوا۔ میں نے حضرت کی زیارت نہیں کی، یہ میرے دادا شیخ ہیں، ان کی میں نے زیارت کی ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف اس لیے سنانے لگا ہوں کہ ان کا نام تھا خادم علی، ٹھیک ہے جی۔ عیدگاہ شریف سے حضرت کو خلافت تھی، حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کی بیعت تھی، اور بڑے زبردست وہ اہل بیت کے غلام تھے۔ وہ صرف نامی کلامی غلام نہیں تھے، عملی غلام تھے۔ وہ قبلہ ایک دن تشریف لے گئے۔ اب تو دیکھو نا، یہ نیٹ کی وجہ سے مجھ جیسے نالائق کو بھی دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیٹ کا کمال ہے، باقی ہمیں کیا کمال ہے۔ لیکن وہ بڑے لوگ تھے، نہیں اتنی شناخت تھی۔ حضرت کہیں تشریف لے گئے، جو نقیب محفل تھے وہ حضرت کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کی بزرگاں دا تعارف ہے، ذرا کو چٹ لکھ کے دو۔ وہ بندہ آیا آ کر کہ حضور اپنا ذرا نام جو ہے نا وہ لکھ دیں، تو حضرت نے نام نہیں لکھا، آپ نے یہ شعر لکھ کے بھیج دیا، بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں، بیعت ہے میری حافظ عبدالکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں۔ یہ پہلے، اور ایک اور جگہ بھی خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ اکثر و پیشتر نا بڑے احباب نہیں جی، مصباحی صاحب ابھی 4 دن ہی آئے ہیں تو مشہور ہو، بابا 4 دن نہیں، پیچھے 8 پشتہ نہیں بھائی، ہاں ساتویں پشت ہے۔ یہ میرے حکیم خادم میرے دادا شیخ کا شعر ہے، پردادا شیخ کا، ہاں میں نہیں کہنا ہے 4 دن ہے مشہور، 4 دن نہیں بابا، پیچھے 8 پشتہ نہیں ہے، ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ میرے پردادا حضور کا شعر، ہاں ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاحی۔ ہاں تو مصباحی نو نہ وے بابا ہے، وے پیچھے 8 پشتاں دا زور ہی نہیں ہے، ہاں میرا ککھ بھی نہیں ہے یہ سب پیچھے، میں ٹگے جو گا بھی نہیں، یہ سب پیچھے کمال ہے، ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور یہ حضرت جی مرید تو یہاں جس کو پوچھو وہی مرید بنی پھرتا ہے، مرید ہونا کو سوکھا کام ہے۔ ہاں مرید اگر دیکھنا ہو تو جناب صدیق اکبر کو دیکھ لو، یہ اس کی کیا اوقات ہے کتے کی، حضرت پتہ نہیں یہ ہے کون جناب کی پیداوار ہے۔ ہم اس کو دیکھیں کہ ہم قرآن کو دیکھیں حضرت جی، تو جتنا مرضی بھونکتے رہے، بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ او کیڑے، او گندے، او چڑونے، تیری کیا اوقات ہے؟ تیری بات کیا، پتہ نہیں تیری اصل کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تیرا ابا کون ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ تجھے دیکھیں یا کلام الہی کو دیکھیں، تو کیا ہے حضرت؟ یاد رکھو حضرت، جب تک قرآن رہے گا تب تک ذکر صدیق بھی رہے گا، جب بھی دسواں پارہ پڑھا جائے گا۔ یہ کیا بھونکا ہے حضرت، اس کی حقیقت کیا ہے حضرت؟ کلام الہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے ابتدا میں، لا ریب کتاب میں، میری ہر بات حق ہے، ہر بات سچ ہے حضرت، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور تیری کیا اوقات ہے گندیا ہیں؟ یہ کوئی نہیں حضرت جی، مرید دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن حضرت نعرہ نہ لگائے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں جی، اور حضرت جی میں آپ سے بار بار کہوں گا، اور میرے بچوں خدا کا واسطہ معروف کلام پڑھا کرو یار، آپ کو ہو کیا کہے یار، آپ کیوں امام احمد رضا خان صاحب کو چھوڑ رہے ہو؟ اب کیوں مولانا حسن رضا خان صاحب کو چھوڑ رہے ہو؟ اب کیوں پیر میرے علی شاہ کو چھوڑ رہے ہو؟ حضرت وہ حضرت جی قبلہ قربان جاؤں، ایک ایک مصرے پہ جان دینے کو جی چاہتا ہے، اللہ کی قسم ایک ایک مصرہ بندے کی کیفیت بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کیوں ماجے گا میں جیرے بیلے کو پڑھ رہے ہو یار، ان کو پڑھو حضرت۔ میں تو ایک دن اس دن بھی رو رہا تھا، بڑے سنا خواہ، میں نے کہا پترا ہاتھ جوڑ کے رضی ہے جی، مجھے بتاؤ کیا نقصہ ہے کو پیر میرے علی شاہ صاحب کے کلام؟ آپ نے سنا ہے حضرت اب کہیں ارے سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دی بڑی اداس گنگولی ہے، سنا کہیں آپ نے؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا نقصہ ہے حضرت اس کلام میں؟ حضرت جی میں سارا نہیں، میرا اللہ کی قسم ہے، کبھی کبھی میں خود اس شعر کو بطور وظیفہ تسبیح پہ پڑھتا ہوں حضرت۔ دیکھو کتنے سونے مصرے لائے ہیں پیر میرے علی شاہ، عرض کیا کرتے ہیں، ہائے 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 لباں سرخا کھاں کے لالے جنگن، ہائے آپ نے لبھائے مبارکہ میں سونے نے میرے لیے نو اپی نہیں پتہ لگن دیا کہ میں لباں سرخا کھاں کے
لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. یہ کیا ہے ابھی اس کلام میں؟ بتاؤ مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کلام ہمارے سٹیجوں سے کیوں نکال دیا گیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ایک ایک مصرع دیکھو، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندری وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہیں زہے عزت و اطلاع محمد ہے کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد. کیا ہو کیا کہتے ہیں؟ اور بڑے بڑے ہم ایسے کلام پڑھتے ہیں، مجھے یہاں بیٹھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے حضرت جی کتے پڑھے ہی نہ جائیے. بھائی بڑے ہم ایسے کلام پڑھتے ہیں جس میں دعویٰ ہے. باقی دعویٰ ہم کو ہوتے ہیں دعویٰ کرنا. اور میں حضرت اس دن اتنا دل جھال اٹھتا ہے، اے جی حضرت آبی جا واللہ حضور فرماتے. بھائی تو کون ہوتا ہے حضور کو کہنے والا آبی جا واللہ حضور؟ تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ حضرت جی ہم اتنے جوگی کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کو یہاں سے بیٹھ کے للکاریں آبی جا واللہ حضور. بھائی تو کون ہے میاں؟ کیا تیری حق؟ تو جرنیل لگ گئے. میں کہتا ہوں تو جرنیل لگ گئی تو پھر بھی اتنے جوگا نہیں ہے کہ تو حضور نبی علیہ السلام کو اس طرح کہہ سکتے. کیا تجھے سورہ حجرات نہیں یاد؟ تو کس طرح نبی علیہ السلام کو یہاں بیٹھے اس طرح کہہ رہے؟ وہی جب معراج ہوئی تب بھی اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ. چیک کرو یار ہم کیسے کلام پڑھ رہے ہیں جس میں ادب نہیں ہے، جس میں ذوق نہیں ہے، جس میں شوق نہیں ہے، جس میں محبت نہیں ہے. وہ جان جاتی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں مسجد کا چھاتی نہ گر جائے بطور عذاب. یہ کیسے کیسے کلام ہم پڑھ رہے ہیں. کون ہوتے ہیں ہم حضور نبی علیہ السلام کو؟ یہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیارا نبی علیہ السلام کو کوئی فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. وہ ابو بکر بھی فرمایا جا کے سامنے رکھ دینا، جو آرڈر ہوگا وہ کر لینا. جا کے سامنے رکھ دی گئی، یہ نہیں کہ تقدوری کے اندر چلے گئے، نہیں رکھ دی گئی جا کے. اور پھر آواز کیا آتی ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو. اپنے آپ کو دیکھو یار، کلام پڑھنے سے پہلے دیکھو تم کیا کہہ رہے ہیں. ایسی حضرت نہ پڑھو. اور میں جتنے ہمارے بچے سر میں کہتا ہوں وہ پتر صرف نبی علیہ السلام دی تعریف کرے. دعووں سے بچا کرو جلدی، دعوے نہیں اچھے ہوتے، بڑا ڈر لگتا ہے. میں تو حضرت جہاں کسی پروگرام پہ جاتا ہوں میں ان کو سب کو پہلے پابند کر رہا ہوں. یہاں میرے خیال سے ڈاکٹر تقیر صاحب نے نہیں، میں کہتا ہوں بھائی میرے ہوں نعت خان کو نعت نہ پڑھے، جی دیکھو پہلے پڑھوانی پڑھوا دو. میں اب ہم اس معاملے میں بڑے سخت ہو گئے. نہیں بھائی میں کسی پتہ نہیں پڑھنے والا کیا اٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، اس کا کیا پتہ ہے. ہاں جی حضرت جی اٹھنا اٹھ کے کیا پڑھنا شروع کر دے کیا پتہ حضرت. محمد دے باجو علی باجو محمد دا کو ویر و خاصا کوئی حرت ماری گئی ہے. کیا حضرت جعفر تیار بھول گئے حضور کے ویر نہیں ہیں؟ یار کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ کیا رہا ہے. کیا حضرت عقیل بن نبی طالب حضور نبی علیہ السلام کے ویر نے؟ کیا حضرت فضل بن عباس حضور نبی علیہ السلام کے ویر نے؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نبی علیہ السلام کے ویر نے؟ دیکھو یار کہاں ان ویروں نے وفائیں نہیں کی. کیا حضرت جعفر تیار نے حضور نبی علیہ السلام کے لیے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟ کیا سب سے پہلے آل عقیل حضرت امام علی مقام پہ قربان نہیں ہوئی حضرت امام مسلم بن عقیل؟ کیا آل جعفر میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں لڑی جاتی؟ کیا رائے ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، جو اس کا دل کر رہا ہے سو کر رہا ہے. اس لیے اپنا محاسبہ کرو. اور خدا کا واسطہ ہے اب وقت ہے بولنے کا یار، اب وقت ہے کب بولنا ہے ہم نے؟ جب پانی سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا، جب اہل سنت کی بنیادوں کو جڑوں کو ہلا دیا جائے گا. بولو یار اپنے عقیدے کی حفاظت کرو میاں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. ایسے کلام نہ پڑھو جو نہیں ہے ہمارا وہ مسلک نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. قربان جاؤں علی جی کتوں لے آئیے لیکن میرے حضور کے بڑے ویر ہیں یار. اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو. بس کوشش کرو نبی علیہ السلام کی ثنا
حضور کی تعریف ہو، واہ کیا جود و کرم میں شہید بتاتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو سلام، بڑی ضرورت ہے حضرت کی سلام۔ ٹھیک ہے، وہ یہ میرے حکیم خادم علی، میں یہ آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم نے تو دیکھا ہے نا خادم علی کا دور حضرت جی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری جانب نام ہے وہ بھی نام چھوٹا نہیں ہے، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی۔ لکھا ہے کہ جب بھی قبلہ تشریف لاتے سیالکوٹ میں تو آپ قبلہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سے ملے بغیر نہیں گئے، اور حضرت کی جو عمر مبارک تھی 100 سال سے اوپر تھی، اور قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم خادم علی پکے آپ پھال لیں، اسی ایسے آنے کہتے جو کوئی سانو بھی سالہ بھی ہے۔ تو وہ ایک دن حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے، ماوے گفتگو تھے، معرفت کے موضوع پہ گفتگو تھی، اور اس وقت کسی تیسرے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ مریدوں نے آ کے نا عرض کی کہ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں شاہ جی 3 بج گئے ہیں، 3:30 بجے گاڑی نکلنی ہے، تو ظاہر ہے کوئی 10 منٹ اڈے پہ جاتے بھی لگیں گے، ذرا جلدی جائیں گے تو گاڑی میں بھی سیٹ مل جائے گی، تو آپ اس طرح کریں گے حکیم صاحب سے اجازت لیں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے حکیم جی پھر میں نے اجازت دو، میں بھی کلی واپس جانا۔ اب قبلہ کا بھی ایک مزاج تھا، آپ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو۔ شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، لیکن درد والے لوگ تھے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے۔ فرمانے لگے حضرت زی نصیب کارف وقت نے خود یہ حکم صادر فرمایا، لیکن یہ ہے میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانی ہے، اگر میں رات کو یہاں رہ گیا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، آج اجازت دیں۔ اب جب آؤں گا نا سیالکوٹ تو پروگرام بنا کے آؤں گا، بندوبست کر کے آؤں گا اور رات رکوں گا۔ اچھا دوسری بار پھر حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عاجزی کر کے فرمانے لگے شاہ جی اجینج کرو ہاں راتی کو میں نہیں پڑھا چھوڑو۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت آپ تو خود آلے نظر ہیں، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا۔ تیسری دفعہ پھر جو ہے نا وہ حکیم صاحب عاجزی کر کے فرمانے لگے شاہ جی اینج کرو تسی آلے نظر ہو، جڑا کل دا سبق رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھے ہی پڑھا چھڑی ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت نہیں حاجی اجازت نہیں، اٹھے۔ اب یہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، حضرت بھی گئے، جا کے شاہ صاحب کو تانگے پہ سوار کیا، شاہ صاحب کا تانگا اڈے کی جانب چل پڑا، حضرت واپس اپنی مسند پہ تشریف لے آئے۔ اب حضرت جہاں جہاں جس کا زور لگتا ہے لگانے والے لگاتے ہیں، حضرت آگے نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کرنا اور پکارنا شروع کیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ وہ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ مریدین نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہ شاہ صاحب تو واپس تشریف لے ہیں، مسکرائے، جا کے قبلہ شاہ صاحب کا استقبال کیا، اللہ کے پلنگ پہ بٹھایا، عرض کرتے ہیں شاہ جی گئے نہیں۔ شاہ صاحب آگے سے فرمانے لگے حکیم صاحب میں تانگے تے بیٹھا، تانگا ڈیل نو چل پیا، چنگی بھلی توپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھما بسن لگ پیا، آگے بیٹھوں تو ہوا بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں تو ہوا بھیگنے کا خدشہ، دن سردی کے ہیں، میں نے کہا کہیں یہ ہونا کہ ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کہیں دن ضائع ہو جائیں، چل لو ٹانگا موڑا حکیم صاحب کا لی رہ لگا۔ اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا، اب آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تم 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا۔ یہ تو خادم علی کا زور ہے، تو قربان جاؤں پھر اولاد علی کے زور کا کیا کہنا ہے، لیکن کیا حضرت بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو ہے۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، حضرت جی جہاں ہماری چلتی ہے ہم کہاں ڈرتے ہیں حضرت جی، اللہ سامنے ماڑا ہو تو یاد کہاں رکتا ہے حضرت، ایویں 2 باتیں چھوڑ دینے حضرت، پتہ ماڑا نہیں کہنا حضرت، لیکن قربان جاؤں حضرت ان کے حوصلوں پہ بھی۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، ہائے ہائے تے بیٹھے مل رضائیں، پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے ہیں تے دین دنی دے سائیں ہیں،
چلو میں آپ کو تھوڑا اور معاملہ سمجھ آ جائے گا اصل میں ہوا کیا. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی نقشبندی مجددی بزرگ ہیں حضرت، ٹھیک ہے. بڑے بڑے حضرت کے خلفاء میں نام ہے، لیکن ایک بہت منفرد اور ایک چمکتا دمکتا ستارہ حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی. اور اپنے شیخ سے حضرت کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے شیخ طریقت کے نام پر تفسیر مظہری، مظہر سے تفسیر مظہری تصریف فرمائی. میں نے ایک جگہ حضرت کے لیے پڑھا، لکھا تھا کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ، وہ مزاجن سخت تھیں اور بعض دفعہ کافی کڑوے الفاظ بول دیا کرتی تھی. لیکن حضرت نے سب کو ارشاد فرما رکھا تھا، یہ جو کچھ کہے اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کوئی مرید بولتا نہیں تھا، سب خاموش ہے. لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید نا کابل سے حاضر ہوا، پٹھان بابا، اور اس وقت ہتھیار عام لگتے تھے، تلوار چاقو خنجر عام تھے، لائسنس والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اس نے بھی تلوار لگا رکھی تھی. حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، حضرت تشریف لے گئے. اتنی دیر میں نا بی بی صاحبہ تشریف لے ہیں. آپ نے آ کے اس سے پوچھا اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے آگے سے کہا جی مجھے یہ کرنے کا حکم شیخ نے دیا ہے. پہلے تو خان صاحب کے لیے کڑوے الفاظ آئے، پھر اس کے بعد توپوں کا منہ آپ نے شیخ کی جانب کر دیا. اپنے لیے تو وہ برداشت کر گیا، لیکن جب شیخ کے لیے کڑوے الفاظ آئے تو اسے برداشت نہیں. اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر. اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، حضرت کو بدریہ کشف خبر ہوئی، اب جلدی جلدی تشریف لائے اور مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب شیخ بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سمجھ لی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اور حضرت کے یہ تصرف کا عالم ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نظر ڈالیں تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں. حضرت کو اللہ نے اتنی نگاہ، اتنی حضرت کی فراست ہے، بصیرت ہے حضرت کی. اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. حضرت پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں عشق کے رنگ کیا کیا ہوتے ہیں. اب تو ہے جی ہمارے سٹیجوں کا مزاج ہی بگڑ گیا ہے نا. اب تو حضرت جی جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل، ٹھیک ہے جی. ہم عاشق قرآن سے شروع ہوتے ہیں اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ تک جاتے ہیں حضرت. چھوٹا نوٹ عاشق قرآن، اس تو بڑا عاشق مدینہ، اس تو بڑا عاشق رسول، اس تو بڑا عجیب. ہمارے تو کیا عاشقی بچوں کا کھیل ہے. قبلہ بیٹھے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا سچی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک دن اپنی شیخ کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کوئی عشق دے والے نہ کو گل ارشاد فرما. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، چونک کے نا میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لیا کرو. یہ میرے شیخ کی بات ہے، اور میں نے آج تک کبھی اس کے بعد میں نے کبھی بات ہی نہیں کی. انہوں فرمانا لگے پتر روٹی شوٹی کھایا کرے دا نام نہ لیا. کیونکہ خواجہ غلام فرید نے فرمایا عشق تے آتش دونوں برابر. عاشقی اور چیز ہے، یہ وکری دنیا ہے، یہ اور ہے، یہ اس کے اصول اور ہیں، قاعدے اور ہیں حضرت. جی مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہے. عشق تے آتش دونوں برابر ہوئے، عشق دا تاؤں تے گھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. جلتا ہے دل حضرت، جلتا ہے جویں کولیں تے کباب سڑتے ہیں، دل سڑتا ہے حضرت. ہاں پھر کہاں نیند آتی ہے حضرت کی رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. درد مندانوں یاد سجڑ دی پئی ستیاڑ لگا. لکھا ہے سیدہ کائنات ساری رات قیام فرمایا کرتی. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی اے رب کریم کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. شیخ نے لکھا ہے کہ ایک رات رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے آؤ ہائے آؤ. سارے اہل محبت تھے، کوئی اس جانب نہیں آیا کہ آ کے پوچھیں کہ سیدہ ہوا کیا ہے. سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. سب نے برتن بھرے اور سیدہ کے گھر کی جانب واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسدین میں سے تھے. آپ نے سب کو روک لیا، پوچھا کتنے چلے ہو. سب نے عرض کی سیدہ کے گھر سے شور سنائی دے رہا، ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی لے کے وہ آگ بجھانے جا رہے ہیں.
آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا ہوئے یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. حضرت عشق تے آتش دہیں برابر. ہاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ کی خدمت میں پردے میں کوئی شخص حاضر تھا, دوران گفتگو نے شیطان کا نام لیا اس نے. آپ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے نا, ہم تو ویسے بڑا اس کو جانتے ہیں, کیونکہ ہماری عادت کیا ہے, ہم نے کر کے خود ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. بھائی اور یہ آپ ہی گڈی دے بہ کے گئے, اپنی زبان نہ نو کیا داڑھی لا, اپنی جیب چو کٹ کے انہوں پیسے بھی دیتے ہیں, بعد چاہ کے یار شیطان نے میرے کو کی کروا چھڑے. عجیب ہے حضرت, 3 گھنٹے کی فلم خود ٹک کے بیٹھ کے دیکھی ہے, بعد میں کیا کہنا ہے یار شیطان نے میرے کو کی کروا چھڑے. نہ بھائی یہ نہیں ہے معاملہ کوئی, ہم تو اسے ویسے بڑا جانتے ہیں, اور ہے بھی کوئی ایسا غیر معروف نام نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بار بار قرآن کریم میں ہے, ٹھیک ہے جی. اور وہ ہمارے انجینئر صاحب نے ایک دن ایک شوشہ بھی چھوڑا تھا, اس کے بعد چلو گولی مارو اس کو, ہمیں مزہ کرا کرنے. وہ جب نام لیا نا تو آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی حیران ہوا. عرض کرتا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں تے رحمان دا ہی سنیا, شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنیا ہے. یہ ان کا جذب تھا, یہ ان کا استغراب تھا. سیو نہیں میں نو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں حافظ رانجا ہوئی ہے. یہ ان کی محبتیں تھی حضرت, یہ ان کے رنگ تھے. عشق تے آتش تمہیں برابر ہوئے, عشق دا تاؤ تے گھیرا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا, تے عشق ساڑے دل جیڑا. جلتا ہے دل حضرت, جلتا ہے دل حضرت, ہاں جلتا ہے, نیند نہیں آتی پھر دل کرتا ہے بس تنہائی ہو. دل میں ہو نقش بندیوں کا نعرہ, صدیقیوں کا نعرہ ہے, تیفوریوں کا نعرہ ہے جی, احراریوں کا نعرہ ہے, مجددیوں کا نعرہ ہے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب بنجو منا رہی ہو. سبحان اللہ. ہاں دعا کیا کرو اللہ میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. شیخ عرض کی شیخ اتنا تصرف ہے اور ایک اور ذات اور اتنی گستاخی. شیخ رو پڑے, آپ نے فرمایا یہ عشق کے رنگ ہے. میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے, تو ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک بندی ہے, بڑی محنت کرتی ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے, ہم اس سے بھی راضی ہیں, لیکن اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر دی تو ہم تجھ سے اور راضی ہو گئے. شاید پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا اس کی اتنی جرت کیا کہ یہ بول بھی جائے, گستاخی تو دور کی بات, لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یہی رنگ تھک کر بلا میں وہ یاریاں نبھائی گئی. طاقت ہندیاں تور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں, پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں, تے سیکھاں تے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم ہے. ہمارا تو جب 10 محرم سے بس اتنے رشتہ سویگ لائی, دیگا منڈیاں, کھیر پکائی تے اللہ اللہ تے خیر سب رہی. باقی ہمارا ہم کیا ہوتا ہے حضرت, میں حضرت جی بڑے یہ بھی ڈر لگتا ہے حضرت, یہ بھی کس دن کٹ جانا ہے جی. نہ آگے والی بات بھی مصباحی صاحب نے 10 محرم کی دیگوں کی مخالفت کر دی ہے. کیا بندہ کرے, بات کرے کیا کرے حضرت, لیکن چلو جو ہوگی جو دیکھی جائے گی. حضرت ہمارا یہی تعلق ہے نا, اس سے زیادہ کیا تعلق ہے. کربلا دیکھو تو صحیح, آپ کو ایک نہیں آپ کو ہزاروں سبق دے رہی ہے. رضا کیا ہے, عشق کیا ہے, محبت کیا ہے, برداشت کیا ہے, صبر کیا ہے حضرت.
کیا ہے ہمارے پاس حضرت؟ جس کو تو دیکھو اس کو تو غصہ چڑھا ہوا ہے حضرت. کربلا والوں نے تو بتا دیا کہ غصہ کرنے کوئی نہیں. میں کہتا ہوں جہاں سے کربلا کی ابتدا ہوئی اور جہاں کے کربلا کی انتہا ہو گئی حضرت. ٹھیک ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نلتا یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم. ٹھیک ہے جی. اور آج بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک گھر مدینہ طیبہ سے باہر موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے، پتہ نہیں حضرت ہم سنیوں نے کب بیدار ہونا، کام تو بڑے بڑے کرنے والے پڑے ہوئے ہیں. جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ بفضل اللہ. کوئی کام نہیں ہے، بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں حضرت. وہاں انہوں نے بہت اور اس گھر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا انہوں نے سارے کا سارا. بلکہ یہاں تک کہ سڑکیں بن گئی ہیں اس گھر پہ. بس ایک چھوٹا سا جتنا یہ قبلہ اور یہ نلائق نکمے نے یہ جگہ گھیری ہے نا، اس سے تھوڑی زیادہ لگا لیں یا تھوڑی سی کم لگا لیں، ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا بطور یادگار. اور اس کے ارد گرد بھی بڑی بڑی سوراخیں لگی ہوئی ہیں حضرت. اور ادھر بھی ایک شرطا کھڑا ہے حضرت. یہ آپ کھڑے ہوں گے وہ پھر فور آ کے آپ کو عربی میں پتہ نہیں کیا کیا سنانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی. پوچھنا ہمیں بھی بڑا آتا ہے، میں نے ایک دن اس کو پوچھ بھی لیا تھا، لیکن پھر بات کیا ہے، پھر وہی بات ہے حضرت جی، لڑائی. ہم وہاں بیٹھے نا حضرت جی، وہ گنبد خضرہ شریف کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا تو آ گیا تو مجھے پکڑ کے نا اس نے میرا منہ سیدھا کر دیا. تو وہ چلا گیا، میں نے پھر منہ ادھر کر لیا. پھر آ کے نا مجھے غصے میں کہتا ہے جو ہے نا، اور اندر جا کے نا قرآن شریف پڑھ. میں یار قرآن پڑھنا ہوتا تو گھر ہی پڑھ دیں ہی بھی کھڑا ہے. کیا وہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے کہتا ہے جا کے نفل وغیرہ پڑھو اندر، کیا تم یہ باہر بیٹھ رہے ہو؟ یہ اور یہ جگہ مسجد کا حصہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی جی نفل پڑھنے ہوتے تو پھر اسی مکہ ہی رہتے ہیں، اتنے سے پڑھے ہیں ثواب بھی واہ ہوتا ہے. ہم تو یار یہاں گنبد کو دیکھنے آئے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. چلے تجھے کیا پتا اس گنبد کی کیا شان ہے؟ اس گنبد کے نیچے میں ہمارے محبوب آرام کر رہے ہیں. اس گنبد کے نیچے جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں. اس گنبد کے نیچے جناب عمر فاروق آرام. تجھے کیا پتا یہ گنبد ہے؟ ہم نہیں اپنے آقا کے مزار کو دیکھ سکتے، ہم اسے دیکھ دیکھ کے ٹھنڈا کرتے ہیں دل اپنا. تجھے کیا پتا حضرت؟ ٹھیک ہے جی. تو مجھے کہتا ہے کیا ہوگا اس کو دیکھنے سے؟ جی. تو میں نے کہا حضرت جی بات یہ ہے، اب آپ نے بات دیکھنے کی ہے. میں جمعرات تک یہاں ہوں، پھر میں نے جو ہے نا میری روانگی ہو جائے پاکستان. جمعرات کو یہاں ہی ملیں گے مغرب کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے نا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یا تجھے میں نے 3 دن دے دیے ہیں، قرآن پڑھ، جہاد کر، نفل پڑھ، جو تجھ سے ہوتا ہے نا. تو کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا دیکھنے سے، تو مجھے ذرا صحابی بن کے دکھا. نفل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، مجھے ذرا صحابی بن کے دکھا. تو مجھے کہتا ہے نہیں جی بندہ صحابی نہیں بن سکتا. میں کہوں نہیں، صحابی بننے کے لیے نبی علیہ السلام کی زیارت ضروری ہے. میں نکمے ہیں جی، آپ ہی تو کہنے ہیں ویکھیاں کی ہوں ہے، تو ویکھیاں بندہ صحابی بن جاتا ہے. تو پہلے دیکھنے سے کیا. پھر بس حضرت جی اس نے شروع سے بلا لی، وہ پکڑ کے مجھے اندر لے گئے تھے. تو وہ دوست احباب بڑے گھبرا گئے، میں تو ہی نہ ٹینشن لو، اسی حضور دے پرانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بھی نہیں ہیں، وہ کئی بات ہے کہ اللہ کا رنگ چل رہا ہے وہاں جاتے. اتنے بھی نہیں ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی تصرفات جاری ہیں ساری ہیں مدینہ طیبہ میں. ہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں صرف حضرت جی، آپ تھوڑا سا پیروں پہ ہو کے پنجابی کہتے ہیں پار پاؤ تھوڑا جی، قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی عطاؤں پہ حضرت جی. میں کہتا ہوں دریا جاری ہو ساری ہیں حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں حضرت. اور اس کے بعد 2 بار نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی، بلوایا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حضرت میں کتے باہر ہی سائڈ دے بہر انہوں اندر جانے ہیں، ڈر لگتا. پہلی بار ہم گئے نا، ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ نلائق بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. میرے ساتھ جتنے احباب تھے، ایک پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالصمد صاحب تھے، یہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے تھے. 2-3 اس طرح کے احباب تھے. ہم بیٹھے وہ آپس میں یہ مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے. میں وہاں قرآن کریم پڑھ رہا تھا. کیونکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آپ کی بارگاہ میں کسی نے آنا نا، مثلا کسی نعت خان نے آنا، آپ نے پوچھنا بھائی جی تسی کی کر دے ہو؟ اس نے کرنی حضور میں نعت خان. کہ آپ نے فرمانا پھر کدی نبی علیہ السلام نے نعت سنائی ہے؟ اگر کسی نے آنا بھائی جی تسی کی کر دے؟ حضرت میں حافظ قرآن ہوں. حضرت کبھی نبی علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا ہے؟ تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا. میں چلو آج تو حاضر ہے بارگاہ میں، چلو میں قرآن. وہ ایک بندہ حضرت جی عربی وضاحت تھا، لیکن اس نے بڑی نفیس اردو بولی. اس کے لہجے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ عربی ہے، بڑی نفیس اردو بولی. میرے کندھے پہ بڑے اردو والے لہجے میں ہاتھ رکھ کے نا انہیں فرمانے لگے حضرت
ذرا توجہ فرمائیں، یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، اس کے ہاتھ میں برتن تھا۔ میں نے اس طرح پیچھے دیکھا، بندہ ہی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اس کی میں حضرت آپ خطا کھا رہے ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے آگے سے مسکرا کر کہنے لگے ہمیں خطا نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ اب اس سے زیادہ بندہ کیا بحث کر سکتا تھا؟ میں نے دال کٹوں گا تو پکڑ کے رکھ لیا۔ اب یہ تھا کہ چلو کسی رکوع پہ کسی جگہ پہ نا قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتا ہوں کہ یاد رہے کہ آگے سے پھر یہاں سے شروع کر لیں گے۔ وہ احباب پیچھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، میں نے قرآن کریم الماری میں رکھا، وہ دال کا برتن اٹھا کے نا میں جا کے بیٹھا۔ میں نے کہا لو حضرت چلو باہر چلتے ہیں، جا کے روٹیاں لیتے ہیں، ساتھ کچھ اور لیتے ہیں، یہ دال آئی ہے تو روٹیاں کھاتے ہیں۔ انہی میں سے بیٹھے کا حضرت فرمانے لگے ہوئے ہوئے دال آ گئی، میں کیوں کی ہوئے؟ فرمانے لگے میں ہونی بیٹھا بیٹھا نا دل خواہش کرن رہا ہاں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال آئے۔ بھیا حضرت نے ہمیں تو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ مانگ کے تو دیکھو یار، مانگتے کوئی نہیں، اور مانگو تو صحیح حضرت جی، مانگو تو صحیح۔ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میں تو حضرت اپنے حکمرانوں پہ رونا آتا ہے حضرت جی، یار کبھی امریکہ مانگنے چلے جاتے ہیں، کبھی IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاس چلے، اوہ نکمے ہوں، اور کس دن مدینہ طیبہ بھی تو جاؤں گا، جاؤ تو صحیح ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جس دن سچی نیت کر کے یہ چلے گئے نا تو اگلے دن آ کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر ہوگی نا اس میں صرف انہوں نے ایک شعر ہی پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار ہے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، جا تو صحیح ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر عبد علیہ الرحمہ، حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، کہتے 5 دن وہاں گزارے، رنگ تھے اللہ کے، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ مدینہ طیبہ کھانے کو نہ ملے یہ دکھا کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ کا تو ساری دنیا صدقہ کھا رہی ہے۔ کہتے 5 دن گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور وہ بھی پکے تھے حضرت جی، در نہیں چھوڑا محبوب کا، یہ نہیں ادھر 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 ادھر، نو نو نو۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا اور جا کے عرض کی محبوب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے آ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا۔ کہتے اب سوتے کیا دیکھتا ہوں، خواب میں، اس خواب میں بھی سویا ہوں، اور خواب سے آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائی ہے۔ کہتے میں حاضر ہوا، دیکھا ہے تو دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کا بوسہ دیا، چوما میں نے، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں نے مجھے اپنے دست مبارک سے روٹی عنایت فرمائی، اور کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کہتے بڑی نفاست سے کھائی، جیسے ہم یہ نان کو آدھا رکھ کے نہیں کاٹتے درمیان میں، کتنی نفاست سے کٹا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے نا کھا رہا تھا، اور مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، وہ آدھی روٹی جو خواب میں بچ گئی تھی جاگنے کے بعد بھی ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا کرنا کیا تھا؟ کہتے آدھی تو ہاتھ میں آ گئی نا، لیکن کہتے ہیں جو آدھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی آج سارے امتی اس شعر کو بطور وظیفہ دل سے پڑھا کرو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان لے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان
لے خبر جلد کے غیروں غیروں سے پلن دے دیں. ملک ہمارا ہے، ماما گیری امریکہ کر رہا ہے یہاں پہ، کیا ہمارا کیا ہے؟ بھائی سنیو جاگو، خدا کا واسطہ جاگو. انہوں نے تو نہیں مانگنا، وہ ہم مانگتے ہیں حضور نبی. وہ اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن. وہ سنیوں، یہ سنیوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان بنایا سنیوں نے. ایک کوئی حضرت اور جھگو سنی نوجوانوں، جھگو پتر. اور میں وہ سبق دیا کرتا ہوں، میں آج بھی وہی دے کے بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. وہ کیا ہے؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. جتنے نوجوان بیٹھے پتر، اس موبائل نے ہم سے ہماری سرگی میں چھین لی ہیں. 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک انہوں دیکھو بیٹھ کے. حضرت جدو وقت آندہ ہے تا آماں دا سو جو پٹھے ہو کے سارے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. اور دربار بھی کیسا جب داتا حضور بنتے ہیں، یا غوث اعظم بنتے ہیں، یا سلطان الہند بنتے ہیں. حضرت یہ ہیں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. مانگ تو صحیح ہے، تو مانگ تو صحیح. اور یہ صوفیہ کا انداز رہا ہے حضرت. وہ جب بھی حقیقت کو بیان کرنا پھر وہ مجاز کو اختیار کرتے ہیں. میں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بس کرنی ہے بس، ٹھیک ہے. وہ مولانا روم آپ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تھا. کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھی، تشخیص کی اور اس کی دوا مرتب کی. سب کچھ چیک کر کے نا وہ کہنے لگا بھائی سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے شہد. اگر تو کہیں سے لے آئے نا تو تیری دوائی ابھی تیار ہے، تیری جان بچ جائے گی. اب اس نے وہ نا حکیم کی دکان سے نا وہ ڈبیا اٹھائی، جتنا شہد درکار تھا نا، اور لے کے ایک بندے کے پاس گیا. کسی کے پاس تھا نہیں کہ کسی کے پاس تھا، اس نے پھر بھی نہیں دیا. بڑا مایوس ہوا. آخر اس نے کہا چل کہ تو نہیں لگا، بادشاہ کے دروازے تے بھی جا کے ٹرائی مار نہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتی. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، ڈبیا دکھا کے کہتا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہنا کہ حضرت آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے ہے. اب بادشاہ ہیں، خزانے بھرے پڑے ہیں، اگر اتنا سا شہد دے دیں گے تو بندے کی جان بچ جائے گی. ایاز نے کہا بھائی بات یہ ہے تو میں تو غلام ہوں، جو حکم ہوگا سرکاری آرڈر تجھے آ کے بتا دوں گا. اب وہ ایاز ڈبیا لے کے محمود غزنوی کی بارگاہ میں، حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے ہیں، یہ چھوٹی سی ڈبیا 3-4 چمچ ہی ڈلنے ہیں، اب جس طرح حکم ہو. مولانا فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایاز سے ڈبیا لے لی اور کہا ایاز غلاموں سے کو 3 شہد کی اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا ہے. اس نے عرض کی حضور وہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے ہے، آپ 3 عطا کر رہے ہیں. آگے سے محمود غزنوی نے جواب دیا رحمۃ اللہ، فرمایا ایاز وہ فقیر ہے، انہیں اپنی اوقات کے مطابق منگنا ہے. دربار مصطفیٰ میں ہماری جھولیوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ فقیر ہے، اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگنا ہے. ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں گے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک جتنے پتر سنی نوجوان بیٹھے ہیں تو خوب حضور علیہ السلام پر گڑ گڑائے. یہ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان ہے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان میں خوب حضرت جی گڑ گڑائے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے.
نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں آج وہ مائل بکرم او کچھ ماں جی آؤ وقت ہے حضرت جی بیدار ہونے کا۔ یہ جو کنیکشن جو کمزور ہو رہے ہیں نا، ان کو مضبوط کرو حضرت، کرنا کی پھر موبائل کو ڈر لگ رہا ہے، ایک بار یاد کر کے روز دوسرے دن تڑاپی 2 باری دل کرے گا، تیسرے دن تڑاپڑی 10 باری دل کرے گا، یاد کر کے نہ رہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھو حضرت جی، 1000 جام تصدق 1000 میل خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ خوب حضرت جی لہو لگا، بس جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں بس آپ کے بات کو ختم کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ بزرگ بھی تشریف فرمائے، زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں، اور ظاہر ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، وہ گھر جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ لے کے جائے تو اس کی ضرور زیارت کرنا، تاریخ نے لکھا ہے حضرت، یہ میں کہتا ہوں یہ حاصل کربلا حضرت، اس کی آج میرے معاشرے کو حضرت جی ہر بندہ غصہ ہے، ہم تو سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، توبہ 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 حضرت، ہر بندہ غصے میں ہیں، لیکن حضرت جی یاد رکھیے جی، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، ہر تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا۔ وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی جس پر یزید کسی بات سے خفا ہوا اور سزا دینی چاہیے، وہ بھاگ کے نہ اسی گھر میں ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں، آپ نے 3 دن اور 3 راتیں رکھا، جب جانے لگا تو حضرت نے مالک کثیر لی عطا فرمائے، لکھا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کس طرح ہے؟ عرض کی حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہیں رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا حسین کی تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، لیکن فرق اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار تھا۔ آج حضرت جی پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، آؤ حضرت کردار دے غازی بن، آج ضرورت ہے پاکستان کو، آؤ حضرت جی محنت کریے، آؤ سنی اٹھیے یار، آؤ محنت کریے، ہاں حضرت اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اللہ علیہ سنت پہ رحم فرمائے، اللہ علیہ سنت کا بول بالا کرے، اللہ علیہ سنت کو اتفاق و اتحاد عطا کرے، اور اللہ سنیوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔